بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو ایک ایسے کردار کے بارے میں ہے جس کا واقعہ کربلا کو ظلم و بریت کی سب سے اونچی مثال بنا دیا۔ جی ہاں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمر کون تھا، وہ کیسے ایک کمانڈر بنا، میدان کربلا میں اس کا کیا کردار تھا، واقعہ کربلا کے بعد اس نے زندگی کہاں گزاری اور پھر اس کی موت کیسے دردناک طریقے سے ہوئی۔ شمر بن ذوالجوشن کی کنیت ابو سابقہ تھی۔ وہ قبیلہ خوارزن کی شاخ بنو عامر بن کلاب کی نسل سے تھا۔ شمر کے والد کا نام شرجیل بن اوس بن عمرو تھا، لیکن ان کو ذوالجوشن پکارا جاتا تھا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ عربوں میں پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے زرہ پہنی تھی، جو کہ اسے ایران کے بادشاہ نے دی تھی۔ شروع میں شمر شیر خدا، دماد مصطفیٰ حضرت علی کے ماننے والوں میں سے تھا، لیکن بعد میں وہ آپ کے خلاف ہو گیا۔ شمر ہی وہ شخص تھا جس نے 51 ہجری میں اصحاب رسول حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھوٹی گواہی دے کر گرفتار کروا دیا تھا۔ 60 ہجری میں حضرت مسلم بن عقیل نواسہ رسول حضرت امام حسین کے سفیر بن کر کوفہ میں گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی آمد کے بعد یزید نے عبداللہ بن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا، تو عبیداللہ بن زیاد ہی نے شمر کو، جو کہ اس وقت ایک سپاہی تھا، اس کو ایک کمانڈو بنا دیا اور حضرت مسلم بن عقیل کے حامیوں کو منتشر کرنے کی مہم پر لگا دیا۔ شمر نے کمان ملتے ہی مسلمانوں پر فتنہ انگیزی کا الزام باندھنے لگا اور ان کو سپاہی کی مدد سے خوف زدہ کیا، اور پھر ابن زیاد کے حکم سے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ 61 ہجری محرم میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کربلا پہنچے تو اس وقت کربلا میں کوفی فوج کا سبا سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ خون ریزی سے بچنے اور پرامن رائے حل کے در پہ تھا۔ ادھر کوفہ کے گورنر عبداللہ بن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے اکسایا اور بالآخر 9 محرم 61 ہجری کو شمر 400 سپاہیوں کا لشکر لے کر عمر بن سعد کے پاس کربلا پہنچا۔ شمر نے اپنے ساتھ عمر بن سعد کے لیے کوفہ کے گورنر ابن زیاد کا دھمکی آمیز خط لے کر پہنچا۔ خیر، عمر بن سعد نے خط پر عمل کرنا شروع کر دیا، یا تو نواسہ رسول حضرت امام حسین بیعت کریں یا پھر جنگ۔ شمر کربلا میں سپاہیوں کا امیر مقرر ہو گیا، چونکہ شمر حضرت عباس علمدار کی والدہ مائدہ ام البنین کے قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس نے حضرت عباس علمدار کو پیشکش کی کہ وہ اور ان کے بھائی کربلا سے چلے جائیں اور ان کو گورنر ابن زیاد کی پناہ دے دی جائے گی۔ جب حضرت عباس نے امان نامہ پکڑا تو ان کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے فرمایا، میں اور میرے بھائی نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت ہرگز نہیں کریں گے، ہمت ہے تو میرے سامنے آ کر مقابلہ کرو۔ یوم عاشوراء کے دن حضرت امام حسین نے اہل بیت سے متعلق حدیث بیان کرنا شروع کی تو شمر نے ہی آپ کی بات کاٹی، جس کا منہ توڑ جواب حضرت حبیب بن مظاہر نے دیا۔ یہی وہ بدبخت تھا جس نے 9 محرم کی رات 200 سپاہیوں کے ساتھ خیموں پر حملہ کیا۔ جب حضرت امام حسین میدان میں آئے تو شمر ہی تھا جس نے فوجیوں کو حکم دیا کہ دور سے یک بارگی سے تیروں کی برسات کرو، کیونکہ ہم شیر خدا کے شیر کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ اکثر روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام حسین کو شہید کرنے والا شمر ہی تھا، اسی نے بعد میں اس کے جسد مبارک پر گھوڑے بھی دوڑائے۔ اکثر روایت میں آتا ہے کہ ہولی بن جزید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کام گئے۔ پھر شکل کلر بدبخت اور ذلیل سنان ابن انس آگے بڑھا اور انعام اکرام کے لالچ میں امام علی مقام کا سر تان سے جدا کیا۔ امام بن عساکر نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گویا کہ میں ایک سفید داغوں والے کتے کو دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رہا ہے۔ اسی طرح محمد بن عمرو سے روایت ہے کہ ہم سیدنا حسین کے ساتھ کربلا میں موجود تھے۔ جب شمر کا سینہ ننگا ہوا تو نواسہ رسول فرمانے لگے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، گویا میں اسی سفید داغوں والے کتے کی طرف دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ مار رکھا ہے، اور شمر برس کے داغوں والا تھا۔ شہادتوں کے بعد 11 محرم کو عمر بن سعد اور شمر 72 شہداء کو کربلا کے سار لے کر کوفہ ابن زیاد کے دربار پہنچے، جہاں سے ابن زیاد ان کے قافلے کو شمر اس کے ساتھیوں کے ہمراہ دربار یزید کے لیے شام روانہ کرتا ہے۔ یہاں بہت سے دلخراش واقعات اہل بیت و طہار کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کے بعد یزید اسیران کربلا کو مدینے بھیج دیتا ہے۔ اہل بیت کو مدینے پہنچانے کے بعد شمرلین کی سرکاری ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے اور وہ کوفہ واپس آ جاتا ہے۔ سن 66 ہجری مختار کیا تو شمر ان کے خلاف ہونے والی جنگ میں شرکت کی، لیکن مختار سکری نے شمر سمیت اموی امرا کو کوفہ میں ہونے والی جنگ میں شکست دی۔ مختار نے ارادہ کیا تھا کہ وہ کربلا کی جنگ میں شریک ہر یزیدی کمانڈر کو قتل کر دے گا اور اہل بیت کے پاک گرانے کا بدلہ لے گا۔ شکست کے بعد شمر کوفہ سے فرار ہو گیا، لیکن مختار نے خاص طور پر اپنے غلام زردی کو ایک دستہ فوجیوں کا دے کر ان کے پیچھے بھیجا، لیکن شمر نے مختار کے غلام اور اس دستے کو قتل کر دیا۔ پھر مختار خود اس مہم پر نکلے اور شمر کو گھیر کر اسے قتل کر دیا۔ اس کا سر گردن سے اتار کر کالا کر کے نیزے پر لٹکا کر پورے کوفے میں گھمایا گیا، اور اس کے دڑ کو پہلے کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈالا گیا اور پھر کوفہ کے بازار میں جنگلی کتوں کے آگے ڈال دیا، اور پھر شمر کا سر محمد بن حنیفہ کے پاس مدینے بھجوایا گیا، جنہوں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ان کا انجام یہی ہوا کہ وہ سب کے سب بدرے قتل کر دیے گئے، جن میں سے کچھ کے سر کاٹ دیے گئے اور ان کے جسم کو کتوں کے آگے پھینکا گیا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بے شک اللہ پاک بہتر حساب لینے والا ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا انجام اس دنیا میں بھی بدترین ہوا، اور یقیناً قیامت میں بھی یہ بدترین عذاب کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو بھی اہل بیت کی محبت سے منور کر دے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی۔ اگر پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔